آیت نمبر 57 سورۃ الاحزاب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنی من مانی کرنا، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کر کے اپنی من مانی قانون سازی کرنا، شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانا اور علی الاعلان شریعت اسلامیہ کے خلاف قوانین پاس کرنا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری اس طرح کی معاملات ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی صراحتاً مخالفت کرنا اور ان کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہونا، یہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی لعنت ہے ان پر، یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت شفقت نصیب نہیں ہوگی، مارے مارے پھریں گے، محتاجگی ہوگی، اور آخرت میں بھی ایسے ہی۔ اور آج بہت سارے مسلم ممالک، آج ان کا یہی حال ہے، سارے پریشان حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اکثریت نے بغاوت کی ہوئی۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، یعنی ان کے احکامات کی مخالفت کر کے، لعنہم اللہ، تو لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ اپنی رحمت نصیب نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی نہیں ہوں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابًا مُهِينًا، ذلیل کرنے والا عذاب، توہین آمیز، کہ ان کو گھسیٹ کر رگڑ کر جو ہے اس میں ڈالا جائے گا، اور وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، التجا کریں گے کہ ہمیں باہر نکالا جائے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تو فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ مار کر پھر جہنم میں ڈال دیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی مسلمان مرد عورت پر غلط تہمت لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا اور ناجائز اس پہ تہمت لگا دی، تہمت کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ بھی کام اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک تو بڑا صریح بہتان لگایا، اور دوسرا اس نے اپنے سر پہ بہت بڑے گناہ کا بوجھ رکھ لیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، اس پہ الزام لگانا، اور اس کی جو ہے وہ ذاتی زندگی اسے جو ہے نا وہ برباد کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور کسی مسلمان کی توہین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، بلکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کیا، سورہ نور میں گزر چکا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ یہ راستہ ہی بند ہو۔ اور آخری پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مومن مرد و عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلانے والا عذاب ہے بڑا سخت۔ والذین، وہ لوگ، یؤذون المؤمنین، جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یعنی الزام لگا کر، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، تو فقد احتملوا، بس انہوں نے اٹھایا ہے، بہتاناً، بہت بڑا بہتان، و اثم مبینہ، اور صریح گناہ، کہ انہوں نے اپنے ذمہ صریح بہتان اور اپنے سر پہ بہت بڑا گناہ لے لیا۔
جو کہ ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں 7واں خطاب ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اہم ترین حکم دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آیت حجاب یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مسلمان عورتیں اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتی ہیں تو مختصر کپڑوں میں، جس طرح کہ ایک چادر لے لی اور شلوار قمیص ہے اس میں باہر نکل گئی، لیکن اس سے جو ہے نا وہ منافقین اور اسی طرح جو فجار ہیں اور اسی طرح یہود ہیں وہ مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچاتے اور اسی طرح انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ کہ آپ مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں کہ جب بھی وہ اپنے گھروں سے باہر کسی ضرورت کے لیے جائیں تو اپنے اوپر بڑی چادر لٹکا لیں۔ یدنین، ادنان جس کا معنی اوپر سے لٹکا دینا، یعنی اس طریقے سے پردہ کرنا کہ جس کو کہتے ہیں نا گھونگھٹ نکالنا، پورے چہرے کا پردہ ہو جائے، بڑی چادر جس سے پورا جسم جو ہے نا وہ ڈھک جائے، وہ لے کر مکمل پردے کے ساتھ باہر نکلیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ معزز خاندان کی معزز عورتیں ہیں۔ یعنی پردہ جو ہے نا یہ عورت کی عزت ہے اور اس کے معزز ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو باندیاں ہوتی تھی گھروں میں کام کرنے والی، جو یعنی جنگ کے اندر جو عورتیں قیدی بنتی تھیں اور ان کو فروخت کیا جاتا تھا، جو کنیزیں باندیاں، ان کے لیے جب وہ مکمل پردہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف اپنے جو درمیانے کپڑے ان میں وہ باہر نکل سکتی تھی۔ تو بڑی عورتوں کو حکم دیا جو ایمان والی ہیں، ایمان والی جو عورتیں ہیں ان کو حکم دیا کہ بڑی چادریں لے کر نکلیں تاکہ ان سے امتیاز ہو اور تمہارا جو ایک رعب اور وقار اور تمہاری عزت اور ناموس یہ برقرار رہے۔ تو یہ پردے میں عورت کی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت کو جو ہے نا وہ معزز بنانے کے لیے اس کا حکم دیا ہے، اور یہ یعنی گویا کہ عورت کی عظمت کی نشانی اور علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یدنین کا معنی ہے کہ وہ لٹکا لیں، یعنی گھونگھٹ نکال لیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ جب بھی وہ ضرورت کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کو اوپر سے بڑی چادریں لٹکا لیں تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ صرف راستہ دیکھنے کے لیے فرمایا کہ آنکھیں جو ہے وہ ننگی ہوں، اس کے علاوہ مکمل چہرے کا حجاب ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حجاب کا مقصد یہ ہے کہ مردوں سے اور غیر محرموں سے اپنے محاسن کو چھپانا، تو محاسن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ چہرے میں ہوتے ہیں، اس لیے چہرے کا پردہ ضروری اور لازمی ہے۔ بعض آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے نا، وہ کہتے جی چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا ہے ہی نہیں ہے، اصل تو ہے ہی جسم میں چہرہ ہے۔ عورت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جو ہے نا وہ یعنی پردوں کے اندر بند رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن و مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز پاؤں کے ساتھ پاؤں مار کے چلنا بھی نہیں ہے تاکہ پاؤں کے جو پازیب اور وہاں جو انہوں نے زیور پہنا ہے اس کی بھی چھنچھناہٹ کسی کو محسوس نہ ہو۔ فرمایا نا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 جو ہے نا وہ اس وقت نکاح میں زندہ موجود تھے، 2 کا جو ہے نا وہ انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو گیا تھا، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ اور پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ بنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجیے۔ یہ بنات یہ بنت ان کی جمع ہے، بنت کا معنی ہوتا ہے ایک بیٹی اور بنات کا معنی ہے بیٹیاں، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بالکل یہ نص قطعی ہوگی قرآن و مجید کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ 3 یا اس سے کہیں جی زیادہ ہیں، اور وہ 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سلام اللہ علیہن اجمعین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ تو بنات کا، اپنی بیٹیوں کو، تو یہ قرآن و مجید میں واضح طور پہ فرمایا۔ اور بعض لوگ اب جو ایک خاص طور پہ مسلک
شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں نا جی یہاں بناتے کا سے مراد امت کی عورتیں ہیں، تو یہاں امت کی عورتیں مراد نہیں ہیں۔ امت کی عورتوں کے لیے اب نساء المؤمنین الگ لفظ استعمال کیا ہے، اگر وہ مراد ہوتی تو پھر جو ہے نا یہ الگ استعمال نہ کیا جاتا، مطلقاً یہی کہا جاتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک یدنین علیہن۔ نساء المؤمنین کے لیے الگ لفظ ہے وہ بناتک، اور بلکہ یہ صرف پاکستان کے جو شیعہ حضرات ہیں یہ اس چیز کے منکر ہیں، باقی جو اسی طرح ایران کے بہت سارے اور عرب جو شیعہ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے ملا باقر مجلسی وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ ان کے ہاں جو ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں امام بخاری یا امام ابو حنیفہ۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو کہیں یدنین کہ وہ لٹکا لیں علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی بڑی چادریں، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں، ولا یؤذین اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تبارک و تعالی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، منافقین مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو پریشان کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ، نئی بات جو وہ چھوڑتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ انہوں نے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ بھی جو انہوں نے حملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق باز نہ آئے، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں گناہ کا ارادہ ہے، منافقین جو گناہ کا ارادہ لیے پھرتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں، منافقین جو ہے وہ طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اور افواہ سازی کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمانوں میں کلبلی مچی رہے اور یہ پریشان رہیں اور ان کو سکون کی زندگی نصیب نہ ہو۔ اور پھر یہ خاص طور پہ جو ہے نا یہ جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے یہ اس میں بہت آگے تھے، اور یہودیوں کے آگے اعلیٰ کار منافقین تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے نا تو میرے محبوب ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور جب ہم آپ کو ان پہ مسلط کریں گے تو پھر یہ آپ کے پڑوس میں قرب و جوار میں نہیں رہ سکیں گے، بہت تھوڑا عرصہ رہیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا کہ یہ بنو قریظہ جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے وہ غداری کی ہے ان کا بھی خاتمہ کیا، اور اس سے پہلے بنو نذیر اور بنو قینوقاع کو وہاں سے جلا وطن کیا، اور پھر وہ جا کے جو ہے وہ خیبر میں آباد ہو گئے، پھر خیبر سے آگے ان کو جلا وطن کیا اور نکالا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرج اليہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے ان کو نکالا جائے۔ لیکن آج کا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ان کو دوبارہ جزیرۃ العرب میں لا رہا ہے بات کر، وہ جو شرک جزیرۃ العرب سے ختم کیا تھا آپ دوبارہ مندر بنا رہے ہیں، اور یہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں آہستہ 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 جو ہے نا ان کی طرف توجہ ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ جو راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ یعنی یہ خود ختم کروا رہے ہیں، جس طرح وہ حماس ہے یا کوئی بھی جو ہے نا جو اللہ کے نیک بندے جو ہمت والے لڑنے والے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ان کو خود یہ مروا رہے ہیں بڑے مخبریاں کر کر، اور جب بالکل وہ راستہ صاف ہو جائے گا تو اگلا کام ان کا، اور یہ تو 4 دن بھی نہیں نکالیں گے، انہوں نے تو پھر 600 دن نکال لیے، اور ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں مسلمان، لیکن ابھی بھی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، ابھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کاش کہ ان کے ساتھ امت مسلمہ کھڑے ہو جائے تو اسرائیل کا وجود مٹ جائے، یہ زمین پہ باقی نہ رہے، لیکن امت مسلمہ ساری بڑے آرام سے، بلکہ وہ ان کے جو ہے نا وہ پیروکار ہیں، اس وقت ان کے ساتھ معاہدات کے لیے رو رہے ہیں۔ جب یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی تو یہ وہ تو اس کے لیے ترنے والا ہیں یہ سارے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، تو یہی دعا ہے اور یہی کوشش ہے کہ اللہ کرے اب بھی بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں۔ پوری زندگی اللہ نے خربوں ڈالر دیے، اتنا پیسہ جو دنیا میں کہیں بھی نہیں، ساری معدنیات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، لیکن وہ ساری اپنی عیاشیوں کو اڑا دی۔ کاش کے پاکستان کی طرح تھوڑا سا ان کو بھی یعنی یہ شعور ہوتا اور اپنا اس وقت اسلحہ بنایا ہوتا، ایٹمی طاقتیں بن جاتی، آج یہ حالات نہ ہو۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی،
انہوں نے اسلحے کے دوڑ میں جو ہے نا اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت تھی اپنی طاقت کو آزمایا، اللہ کی مدد بھی آئی۔ چند گھنٹوں میں جو ہے نا وہ انڈیا کو وہاں پہنچا دیا کہ واپس آتے آتے بھی ٹائم لگے گا۔ تو خیر، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافقین باز نہ آئے، والذین، وہ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ بدکاری اور گندی جو ہے نا وہ بدکاری کی اور گندی سوچ رکھتے ہیں، والمرجفون فی المدینۃ، اور وہ جو افواہیں اڑانے والے ہیں مدینہ میں، لنغرینک بہم، ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کریں گے، ان کے پیچھے لگائیں گے، ثم لا یجاورونک، پھر وہ نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے ساتھ، فیہا، اس میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ تو اس کے بعد بہت کم عرصہ وہاں رہے۔ ملعونین، اللہ فرماتے ہیں یہ لعنت، ملعون لوگ ہیں، لعنتی لوگ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی پکڑے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں، اور جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، بالکل ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ یہ تقتیلا جو ہے نا، یہ قتلوا جو ہے اس کے لیے تاکید ہے، ان کا بالکل جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا جائے گا اور ان کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن منافقین اس طرح کی حرکتوں سے اس کے بعد باز آ گئے تھے، جس کی وجہ سے بچے رہے، اور یہودی نہیں آئے تھے تو پھر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ بہت سارے منافقین نے توبہ کر لی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اب اللہ تعالیٰ سختی کر رہے ہیں ان منافقین کے بارے میں، افواہ پھیلانے والوں کے بارے میں، اور اسی طرح یہ جو باغی اور غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں، فرمایا یہ ابھی والا ہی حکم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ پہلے بھی جتنے اس طرح کے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، ان کو بھی ذلیل و خوار کیا ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ذلیل و خوار کرے۔ سنت اللہ فی الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں، خلو، طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں، خلو، جو گزر چکے، من قبل، اس سے پہلے، ولن تجد، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقوں کو تبدیلا، تبدیل شدہ۔ یہ نہیں کہ بھئی ان کو پہلے ہلاک کیا، تباہ کیا، ان کو اللہ چھوڑ دیں گے، فرمایا نہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار فرمائے۔ یسألک الناس عن الساعۃ، اب مشرکین بطور استہزاء اور مذاق کے پوچھتے تھے، جی قیامت کب آئے گی؟ ہم تو قیامت کے منتظر ہیں، آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ علم عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب آئے گی؟ لیکن فرمایا اتنی دور نہیں ہے، بڑی قریب ہے۔ وجہ یہ کہ جس چیز کا وقت متعین ہو جائے وہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وقت متعین ہے اور وہ قریب ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، 50,000 سال کا تو آخرت کا دن ہے، تو دنیا اتنی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت تو بہت بڑی ہے۔ تو فرمایا قیامت آ جائے گی، لیکن تیاری کیا کی ہم؟ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ اور فرمایا قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور پھر جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو الٹایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور وہ جہنم کی آگ میں وہ سخت تکلیف کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر التجاءانہ انداز میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے، پہلے تو افسوس کریں گے، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، ان کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی، ہم ان کے پیچھے لگ کے ان کے رسم و رواج اور ان کے جو بنائے ہوئے طریقے تھے دنیا میں، ان کے پیچھے ہم لگ گئے اور انہی کو ہم نے فالو کیا، اور ہمیں ان لوگوں نے جو ہے نا وہ سیدھے راستے سے ہٹا کے گمراہ کر دیا اور ہم گمراہ ہو گئے۔ اور پھر وہ کہیں گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے اور ان پہ بڑی لعنت کر، یعنی کبھی بھی جو انہیں معاف نہ کرنا۔ تو یہاں تو مختصر ہے، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اب ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہے، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، تم بھی اپنی مرضی سے ان کے پیچھے لگے۔ ابھی آگے آ جائے گا اور پورا مکالمہ ہے، وہ جو سردار قسم کے پیچھے لگانے والے، وہ یعنی ان کے بارے میں جب وہ پیچھے لگنے والے کہیں گے جی ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں نہیں کیا، ہم نے تو صرف جو ہے نا وہ تمہیں راستہ بتایا تھا،
اور تم ہمارے پیچھے کیوں لگتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر؟ بلکہ شیطان کہے گا مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے دیکھا تم نے، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے تمہارے ساتھ وعدے تھے کامیابی کے، تم میری بات نہ مانتے، ان کی مانتے۔ فرمایا یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے انما علمھا، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ تو قیامت کا علم کب آئے گی؟ اللہ کے پاس ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وأعد لہم، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، سعیرا، بڑھتی ہوئی یاد، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، لا یجدون، نہ پائیں گے، ولیوں، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم، اور جس دن الٹے پلٹے جائیں گے ان کے چہرے، پھر نار جہنم میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اطاعت کر لی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم نے اطاعت کر لی ہوتی اللہ کے رسول کی، تو یعنی آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، پیروی کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، یعنی اپنے مذہبی سرداروں کی، مذہبی پیشواؤں کی، اور اسی طرح اپنے جو دنیا کے بڑے پیشوا ہیں ان کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے رستے سے۔ ربنا آتِہم، اے ہمارے رب، دے ان کو، ضعفین، ڈبل، دگنا، من العذاب، عذاب سے، وَلْعَنْهُمْ، اور لعنت کیجیے ان پر، لعن الکبیرہ، بہت بڑی لعنت، یعنی اس سے مراد یعنی بڑا عذاب، ایسا عذاب کہ جس سے ان کو کبھی چھٹکارا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق۔